اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لَّهُمْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَيْ لِكُلٍّ جَزَاءُ عَمَلِهِ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدْمِ الِانْتِفَاعِ بِمَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانُوا مَعَ السِّمَمِ لَا يَعْقِلُونَ يَتَدَبَّرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدْمِ الِاهْتِدَاءِ بَلْ هُمْ أَعْزَمُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا فِي الدُّنْيَا أَوِ الْقُبُورِ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ لِهَوْلِ مَا رَأَوْا وَجُمْلَةُ التَّشْبِيهِ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِذَا بُعِثُوا ثُمَّ يَنْقَطِعُ التَّعَارُفُ لِشِدَّةِ الْأَهْوَالِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ أو متعلق الظرف قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث وما كانوا مهتدين وإما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة نرينك بعض الذي نعيدهم به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي فذاك أو نتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد مطلع على ما يفعلون من تكذيبهم وكفرهم فيعذبهم أشد العذاب ولكل أمة من الأمم رسول فإذا جاء رسولهم إليهم فكذبوه قضي بينهم بالقسط بالعدل فيعذبوا وينجى الرسول ومن صدقه وهم لا يظلمون بتعذيبهم بغير جرم فكذلك يفعل بهؤلاء. لغات دیکھیے. کذبوک، کذبو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یہ باب تفعیل سے ہے. کذب یکذب تکذیب، جھٹلانا. بریئون، یہ بریون کی جمع سالم ہے، سمع یسمع سے. بریء یبرأ برأً و براءً، بریء ذمہ ہونا، چھٹکارا پانا، الزام وغیرہ سے پاک ہونا. یستمعون، یہ باب افتعال سے ہے، کان لگا کر سننا. الصم، یہ اصم کی جمع ہے، بہرا. العمی، یہ عامہ کی جمع ہے، اندھا. یبصرون، یہ باب افعال سے ہے، صاحب بصیرت ہونا. لا یظلمو، یہ ضرب سے ہے، ظلم یظلم ظلمن، ظلم و زیادتی کرنا. یحشر، یہ نصر سے ہے، مصدر آتا ہے حشرن، جمع کرنا، لے چلنا. لم یلبثو، یلبثو فعل مضارع سے جمع مذکر غائب. سمع یسمع سے لبسن و لبسن، ٹھہرنا، قیام کرنا. ساعہ، معمولی وقت کو کہتے ہیں، یعنی ایک گھڑی، جمع ساعات. یتعارفون، یہ باب تفاعل سے فعل مضارع سے جمع مذکر غائب ہے، ایک دوسرے کو پہچاننا. خسیرہ، سمع سے ہے، مصدر آتا ہے خسرانن، نقصان اٹھانا، گھاٹے میں رہنا. لقاء، سمع یسمع سے ملاقات کرنا، ملنا. نرینک، کاف ضمیر مفعولی ہے، نرین
जमा मुतकल्लिम का सिगा है बानून सकीला, बाब इफ़ाल से, मज़दर है इराअतन दिखाना, नईदु ज़रब यज़रिबु से, वअदा यईदु वअदन वादा करना, सिगा जमा मुतकल्लिम का सिगा है ये। नतवफ़यन्नका, यहाँ काफ ज़मीर मफ़ूली है, नतवफ़यन्न जमा मुतकल्लिम का सिगा है बानून सकीला, बाब तफ़ाउल से, तवफ़ा यतवफ़ा तवफ़ियन वफ़ात देना, मरजे ये इसमें ज़र्फ़ है, इसका मज़दर आता है रुजूअन माने लौटने की जगह, और इसको मज़दर मीमी भी माना जा सकता है। इस सूरत में माना होगा लौटना। क़ुज़िया ये ज़रब से है, क़ज़ाअन मज़दर आता है यानी फैसला करना, काम तमाम कर देना। क़िस्त के माने इंसाफ। तर्जुमा देखिए, अगर वो लोग आपको झुटलाएं तो आप उन लोगों से कह दें कि मेरा किया हुआ अमल मेरे को मिलेगा और तुम्हारा किया हुआ तुमको मिलेगा, हर एक को उसके अमल का बदला दिया जाएगा। तुम बरी हो मेरे अमल से और मैं बरी हूँ तुम्हारे अमल से। ये हुक्म आयत सैफ से मनसूख है और उनमें से बाज वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं जिस वक्त आप कुरान की तिलावत करते होते हैं, तो क्या आप बहरों को सुनाते हैं गो उनमें समझ न हो, यानी न समझते हों और न तदब्बुर करते हों। अल्लाह ने उनको बहरों से तशबीह दी उनके सामने तिलावत की गई आयत से मुंतफा न होने में, बल्कि ये उनसे भी बढ़कर हैं, इसलिए कि अदम बसीरत से आंखें अंधी नहीं होती। तर्जमा फिर से देखिए, और उनमें से बाज वो हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, तो क्या आप अंधों को रास्ता दिखाते हैं गो उनमें बसीरत न हो। अल्लाह ने उनको अंधों से तशबीह दी हिदायत याब न होने में, बल्कि ये उनसे भी बढ़कर हैं, इसलिए कि अदम बसीरत से आँखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो क़ुलूब अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। बेशक अल्लाह तबारक तआला लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, लेकिन वो लोग अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं। और वो दिन भी काबिल ज़िक्र है जिस दिन अल्लाह ताला उन सब लोगों को जमा करेगा इस हाल में कि उनको महसूस होगा कि दुनिया या कब्र में दिन की सिर्फ एक साअत ठहरे हौलनाक मंजर की वजह से। और तशबीह वाला जुमला हम ज़मीर से हाल वाक़े है, और इस हाल में के आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे, यानी कब्रों से उठाए जाने के वक्त उनमें से बाज बाज को पहचानेंगे। फिर शिद्दत हौलनाकी की वजह से ये तारुफ मुनक़ता हो जाएगा, और माक़बल वाला जुमला या तो हाल मुक़द्दरा है या ज़र्फ़ का आमिल है। तहक़ीक़ के नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने बास बादल मौत के ज़रिए अल्लाह की मुलाकात की तकज़ीब की और हिदायत याब न हुए। आगे है इम्मा, इसमें इन शर्तिया के नून का माए ज़ायदा में इदगाम है। और अगर हम आपको दिखा दें बाज़ वो अज़ाब जिनका हम उनसे वादा करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, या हम आपको वफ़ात दे दें उनको अज़ाब देने से पहले, तब तो हमारे ही पास उन सबको लौट कर आना है।
پھر اللہ ان کے تمام افعال سے آگاہ ہے، یعنی ان کی تکذیب و کفر سے آگاہ ہے، لہٰذا ان کو سخت عذاب دے گا۔ اور گزشتہ امتوں میں سے ہر امت کے لیے رسول ہے، پس جب ان کے پاس رسول آئے پھر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، چنانچہ ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا اور رسول اور ان کے ماننے والوں کو عذاب سے بچا لیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، ان کو بلا جرم عذاب دے کر۔ اسی طرح کا معاملہ ان تکذیب کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ ما قبل کی آیات میں شرک کے ابطال پر جو دلائل بیان کیے گئے ان کو قبول کر کے شرک کو ترک کرنا اور توحید اختیار کرنا ان کے لیے لازم تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان دلائل کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لَّهُمْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَيْ لِكُلٍّ جَزَاءُ عَمَلِي أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہاں وَإِن كَذَّبُوكَ جملہ مستأنفہ ہے اور شرط ہے، اور فقل یہ جواب شرط ہے، اور لی عملی یہ قل کا مقولہ ہے، اور انتم بریون یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے، انا بریء مما تعملون یہ اس پر عطف ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کیا ہوا مجھے ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، یعنی ہر ایک کے لیے اس کے عمل کا بدلہ ہوگا، اور تم میرے عمل کے جواب دہ نہیں اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں گا۔ شارح فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے آیت السیف سے، یعنی فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ سے۔ آگے فرمایا یعنی اگر ایسے دلائل و براہین سننے کے بعد بھی یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، تم سمجھانے پر بھی نہیں مانتے ہو تو اب میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہو جائے گا، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہوگے اور میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں گا، ہر ایک کو اس کے عمل کا ثمرہ مل کر رہے گا۔ آگے فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، یہ بھی جملہ مستأنفہ پر معطوف ہے، اور أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہی کفار مکہ میں بعض وہ بھی ہیں جو آپ کے قرآن پڑھنے کو سننے کے واسطے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کیے بغیر کسی کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، لہٰذا بعض کفار مکہ اگرچہ آپ کے قرآن پڑھنے کے وقت کان لگا کر غور سے سنتے تھے لیکن دل سے اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے ایسے لوگوں کے ایمان کی آپ توقع نہیں رکھتے تھے اور نہ رکھنا چاہیے۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ ان کے ایمان کی توقع نہ رکھیں کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، لہٰذا حق تعالیٰ سبحانہ نے فرمایا کہ آپ ان سے ایمان کی توقع بالکل نہ رکھیں، کیونکہ جب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے تو حق کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا ان کی نصیب میں نہیں ہے، لہٰذا ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا، اس لیے کہ حق کو قبول نہ کرنے میں ان کی حالت بحروں جیسی ہے،
آگے فرمایا اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، کہ کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان میں سمجھ بھی نہ ہو، البتہ سمجھ ہوتی تو بہرا ہونے کے باوجود کچھ فائدہ ہو جاتا۔ آگے مفسر علام فرماتے ہیں شبہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہم، کہ کفار مکہ کو بہروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے عدم انتفاع میں، کہ جس طرح بہرا آواز سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ کفار بھی قرآن سن کر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آگے فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کو بظاہر دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے معجزات و کمالات ان کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن طلب حق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت اندھوں جیسی ہے۔ پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلاتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ ہاں، اگر بصیرت ہوتی تو اندھا ہونے کے باوجود کچھ کام چل سکتا تھا۔ یہاں پر لا یبصرون لا یستبصرون کے معنی میں ہے، چونکہ ما قبل میں فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اس سے بصر کا ثبوت ہوتا ہے، تو لا یبصرون کو اپنے معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی نفی البصر بالعین مراد نہیں لے سکتے، لہذا لا یبصرون کو لا یستبصرون کے معنی میں لیا جائے گا، اے لا یستبصرون بقلوبہم ولا یتأملون ولا یعتبرون۔ مفسر علام نے فرمایا شبہہم بہم فی عدم الاعتداء بل ہم اعظم فانہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، مطلب یہ ہے کہ ان کفار مکہ کو اندھوں سے تشبیہ دی گئی ہدایت یاب نہ ہونے میں، بلکہ یہ کفار مکہ تو اندھوں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ اندھے تو آنکھ ہی کے اندھے ہوتے ہیں اور یہ کفار مکہ تو دل کے اندھے۔ آنکھ کے اندھے سے ہدایت پانا متوقع ہو سکتا ہے، برخلاف دل کے اندھوں کے کہ اس سے ہدایت یاب ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آگے فرمایا گیا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن خود لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے بے اعتدالی اور غلط کاری سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت کو تباہ کر لیا، اس لیے کلام حق ان کے دلوں میں اثر نہیں کرتا، تو ان کے خود کا قصور ہے، تو گویا وہ اپنے اوپر اپنی صلاحیت کو ختم کر کے خود ظلم کرنے والے ہوئے، ورنہ تو اصل فطرت سے ہر آدمی کو خدا نے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت اور حق کو قبول کرنے کی استعداد بخشی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تو یہ معاملہ صاف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی زیادتی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ان پر نہیں ہوا۔ آگے فرمایا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا فِي الدُّنْيَا أَوِ الْقُبُورِ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ لِحَوْلِ مَا رَأَوْا، اور ان لوگوں کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ ان لوگوں کو محسوس ہوگا گویا وہ لوگ دنیا میں یا قبروں میں نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک آدھ گھڑی، وہاں کی ہولناکی کو دیکھ کر ایسا محسوس کریں گے، یعنی محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر عمر بھر کا عیش و آرام قلیل نظر آئے گا، گویا کہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہ تھے، اور افسوس کریں گے کہ ساری عمر کس طرح بیکار اور فضول گزر گئی۔ آگے مفسر علام فرماتے ہیں وجملۃ التشبیہ حال من الضمیر، کہ کَأَلَّمْ یلبثوا جو تشبیہ والا جملہ ہے یہ یحشرہم کے ہم ضمیر سے حال واقع ہے، اصل عبارت یوں ہے یحشرہم مشبہین بمن لم یلبثوا الا ساعۃ۔ آگے فرمایا گیا یتعارفون بینہم، یہ جملہ ہم ضمیر کا دوسرا حال ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مبتدا محذوف ہو اور یتعارفون پورا جملہ اس کی خبر ہو، تو اس صورت میں جملہ مستأنفہ ہوگا، یعنی قبروں سے اٹھتے وقت ابتداءً بعض کو پہچانیں گے مگر ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے، کیونکہ نفسی کا عالم ہوگا، بھائی کو بیٹا باپ کو کام نہ آئے گا، اسی حالت کی نقاشی کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ آگے مفسر علام نے فرمایا ثم ينقطع التعارف لشدت الاحوال، پھر انتہاءً آپسی
پہچان شدت ہولناکی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، یا پہچان تو باقی رہے گی لیکن شدت ہولناکی کی وجہ سے آپس میں بات نہ کر سکیں گے۔ آگے فرمایا گیا والجملۃ حال مقدرۃ او متعلق الظرف، یعنی جملہ یتعارفون حال مقدرہ بھی ہو سکتا ہے ہم ضمیر سے، کیونکہ تعارف کا زمانہ حشر کے زمانے کے بعد کا ہے، اور ظرف یعنی یوم یحشرہم میں یوم کا عامل یعنی متعلق بھی ہو سکتا ہے، یعنی اصل عبارت یوں ہوگی یتعارفون یوم یحشرہم۔ آگے فرمایا گیا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بالبعث وما کانوا مہتدین، کہ تحقیق کے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سے ملنے کی تکذیب کی۔ یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بعث بعد الموت کی تکذیب کرنے والوں کے بارے میں خسارہ میں پڑنے کی خبر دی ہے، اور اس پر قد حرف تحقیق ڈال کر اور مؤکد اور پختہ کر دیا۔ آگے فرمایا گیا وما کانوا مہتدین، اس کا عطف قد خسر الذین پر ہو رہا ہے۔ اس جملے سے ان لوگوں کے خسارہ میں پڑنے کی وجہ بتلائی گئی ہے کہ چونکہ وہ لوگ ہدایت یاب نہ تھے اس لیے خسارہ میں پڑے، چنانچہ وہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ باقی لوگ جو لقاء اللہ کی تصدیق کی اور سیدھی راہ پر چلے تو ہمیشہ فائدے ہی میں رہیں گے۔ آگے فرمایا گیا وَإِمَّا، اس کی اصل ہے وَإِن ما، اس میں ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ ہے، چنانچہ ان شرطیہ کے نون کو ما زائدہ میں ادغام کر دیا گیا، اما ہو گیا۔ آگے ہے نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ، وجواب الشرط محذوف اے فذاک او نتوفینک قبل تعذیبہم فإلینا مرجعہم، کہ اگر ہم ان سے جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا عذاب بھی آپ کے زندگی ہی میں آپ کو دکھا دیں، یا ان کو عذاب دینے سے قبل ہی آپ کو وفات دے دیں، تو پھر ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس جملہ کا عطف ما قبل والے جملہ یتعارفون پر ہو رہا ہے۔ یہاں پر اما حرف شرط ہے، نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ یہ شرط ہے، اور اس کا جواب شرط محذوف ہے یعنی فضا کا، اور آگے او نتوفینک ما قبل والے شرط یعنی نُرِيَنَّكَ پر معطوف ہے، اور اس کا جواب آگے مذکور ہے یعنی فإلینا مرجعہم۔ مقصد اس آیت کریمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے جو کفار مکہ کو عذاب دینے اور اسلام کو غالب کرنے کے وعدے کیے ہیں وہ ضرور بھی ضرور پورے ہو کر رہیں گے۔ اور اس کے پورے ہونے کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک، یا تو ان میں سے بعض وعدے آپ کی موجودگی میں دکھلا دیے جائیں جیسے بدر میں دکھلا دیا گیا، یہ تو پہلی صورت بھی ممکن ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو عذاب دیے جانے کے قبل ہی آپ کی وفات ہو جائے، اس لیے آپ کے سامنے ان میں سے بعض عذاب کا ظہور نہ ہو، تو ہمارے پاس ان سب کو لوٹ کر آنا ہی ہے، تو پھر ان کفار کو پوری سزا آخرت میں ملے گی، تو آپ اس کو آخرت میں دیکھیں گے۔ چنانچہ دونوں صورتیں ظہور میں آئیں کہ آپ نے اپنی حیات میں بعض وعدے پورے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی بعض وعدے پورے ہوئے خلفائے راشدین کے ہاتھوں۔ آگے فرمایا گیا ثم اللہ شہید اے مطلع علی ما یفعلون من تکذیبہم و کفرہم فیعذبہم اشد العذاب، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے سارے افعال کی اطلاع رکھتا ہے، خواہ ان کی تکذیب ہو یا کفر ہو، سب سے اللہ باخبر ہے، لہٰذا ان کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ آگے فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول آیا، یہ ما قبل والے جملے مستأنفہ پر معطوف ہے۔ اب تک کی آیات میں اس امت اور اس امت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، یہاں سے عام اقوام اور عام امم کا ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر جماعت اور فرقہ کے پاس خدا کے احکام کو پہنچانے والا رسول بھیجا گیا تاکہ خدا کی حجت پوری ہو، کیونکہ اتمام حجت سے قبل کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا، لوگ عمل تو پہلے سے کرتے ہیں
مگر دنیا میں ان کو سزا رسول پہنچنے اور حجت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ اسی مفہوم کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جب رسول آتے ہیں اور اس قوم پر خدا کی حجت تام ہو جاتی ہے پھر بھی اپنی شرارت پر مصر رہتی ہے تو ان مجرموں کو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے جو انصاف پر مبنی ہوتا ہے، جہاں پر ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجرموں کو عذاب دیا جاتا ہے، اور جو رسول ہوتے ہیں اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جاتا ہے کہ بغیر جرم کے ان کو عذاب دے دیا جائے۔ چنانچہ ان مکذبین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔